السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کا استعمال کب کریں۔ آج ہم یہ پڑھنے والے ہیں کہ فعل ماضی کا استعمال کیسے کریں۔ فعل ماضی کا استعمال کیسے کریں، اسے جاننے سے پہلے ہمیں کچھ ٹرم جاننے کی ضرورت ہے۔ جیسے صیغہ کسے کہتے ہیں؟ حروف کو ایک خاص طریقے پر ترتیب دینے سے، حروف کو ایک خاص طریقے پر ترتیب دینے سے جو شکل بنتی ہے اسے صیغہ کہتے ہیں۔ حروف کا مطلب لیٹرز، ایک لیٹر، دو لیٹر، تین لیٹر کو ایک خاص طریقے پر ترتیب دینے سے جو شکل بنتی ہے، جو اسٹرکچر بنتی ہے، یہ بنتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں۔ دوسرا ٹرم ہے واحد۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک پر دلالت کرے، مطلب جس سے ایک کا معنی سمجھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت، مروحۃ ایک پنکھا۔ تو جس سے ایک کا معنی سمجھا جائے اسے واحد کہتے ہیں۔ مذکر کہتے ہیں جس میں علامت تانیث نہ ہو، تانیث کی علامت نہ ہو۔ علامت کا مطلب سائن۔ تانیث، فیمینین کو تانیث کہتے ہیں، اور مذکر کسے کہتے ہیں؟ میسکولین کو۔ تو جس میں فیمینین کا سائن نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، یعنی میسکولین کہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ غائب کسے کہتے ہیں؟ جو مخاطب نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں، یعنی جس کے سامنے روبرو ہو کر چہرے میں چہرہ ملا کر جس سے ہم بات نہ کر رہے ہوں، بلکہ وہ ہم سے غائب ہو، ابسینٹ ہو، یا سامنے ہی ہو لیکن اس سے ہم مخاطب نہ ہو، اس کی طرف ہم چہرہ ملا کر بات نہ کر رہے ہوں، تو اسے غائب کہتے ہیں۔ ایک ٹرم آتا ہے مثبت کسے کہتے ہیں؟ مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثبت۔ جیسے قدم الولد، لڑکا آیا، جاء الولد، لڑکا آیا، ذهب الولد، لڑکا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ مثبت ہے۔ اکل الولد، لڑکے نے کھایا۔ تو کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اسے مثبت کہتے ہیں۔ منفی کسے کہتے ہیں؟ منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو۔ جیسے ما ذهب الفیل، ہاتھی نہیں گیا، ما ذهب الولد، لڑکا نہیں گیا، ما جاء الولد، لڑکا نہیں آیا۔ اسے کیا کہیں گے؟ منفی کہیں گے۔ جس سے نگیٹو کا معنی سمجھا جائے اسے کیا کہیں گے؟ منفی۔ اور جس سے پوزیٹیو، جس ورب سے، جس فعل سے پوزیٹیو کا معنی سمجھ میں آئے اسے
مثبت کہیں گے. مجہول، مجہول کہتے ہیں وہ فعل ہے مجہول جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو. اچھا، مجہول سے پہلے معروف ہے. معروف، پہلے ہم معروف کو سمجھ لیتے ہیں. معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو. مطلب یہ ہے کہ فعل جو ورب ہے اس کا کرنے والا معلوم ہو، فاعل، اس کا فاعل معلوم ہو کہ کس نے کیا. آبجیکٹ جو کرنے والا ہے وہ معلوم ہو. آبجیکٹ نہیں بلکہ سبجیکٹ. فاعل کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سبجیکٹ. یعنی سبجیکٹ معلوم ہو تو اسے معروف کہیں گے. وہ فعل معروف کہلائے گا. سمجھو بچے، وہ فعل معروف کہلائے گا. جیسے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. ہمیں معلوم ہے. معلوم مطلب فعل کے ساتھ ذکر ہے اور ہمیں معلوم ہے. مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو. مفعول کو انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں. جس کی نسبت، ورب کی نسبت آبجیکٹ کی طرف ہو تو وہ ورب کیا کہلائے گا؟ مجہول کہلائے گا. جیسے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا. دروازہ کھولا گیا. تو یہاں پر کس نے کھولا دروازہ؟ تو کھولنے والے کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو کھولا گیا اس کا ذکر کر دیا گیا. تو یہ اس فعل کی نسبت سیدھے طور پر مفعول کی طرف، آبجیکٹ کی طرف کر دی گئی. تو اس فعل کو فعل مجہول کہا جائے گا. سمجھے بچوں؟ جی، سمجھ گئے تو آگے بڑھتے ہیں. حاضر، حاضر کہتے ہیں جو مخاطب ہو، جو سامنے ہو، موجود ہو، اسے کیا کہیں گے؟ حاضر. متکلم، متکلم کہیں گے بات کرنے والے کو. بات کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ متکلم. نوٹ. تو یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں کہ فعل ماضی کا استعمال کیسے کریں. تو فعل ماضی کے کل 14 صیغے ہیں. کتنے صیغے ہیں؟ 14 صیغے ہیں. مذکر غائب کے 3 ہیں، مؤنث غائب کے 3، مذکر حاضر کے 3، مؤنث حاضر کے 3، متکلم کے 2. ان میں سے ہر ایک کی حالت واحد کی ہوگی، تثنیہ کی ہوگی اور جمع کی ہوگی. خاکہ یوں بنے گا: صیغہ واحد مذکر غائب. خاکہ یوں بنے گا: صیغہ واحد مذکر غائب، پھر صیغہ تثنیہ مذکر غائب، کس طرح پڑھیں گے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب. یوں گردانیں ہوں گی. اسی طریقے سے صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، صیغہ جمع مؤنث غائب. اسی طریقے سے صیغہ واحد
مذکر حاضر، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اسی طریقے سے یوں پڑھیں گے، صیغہ واحد مؤنث حاضر، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اسی طریقے سے یوں پڑھیں گے، صیغہ واحد متکلم، صیغہ تثنیہ، تثنیہ تو متکلم میں ہوتا نہیں، تو صیغہ جمع متکلم۔ اب ہم ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ کر دکھاتے ہیں، جیسے یوں کہیں گے، فعل، کیا کہیں گے؟ فعل۔ اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے کیا۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ان دو مردوں نے کیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعلوا ان سب مردوں نے کیا، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اسی طریقے سے فعلت، فعلت اس ایک عورت نے کیا، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعلت ان دو عورتوں نے کیا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، فعلنا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ آگے دیکھتے ہیں، فعلت، فعلت تو ایک مرد نے کیا، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعلتما تم دو مردوں نے کیا، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ نیکسٹ چلتے ہیں، مؤنث حاضر، فعلتی تو ایک عورت نے کیا، صیغہ واحد مؤنث حاضر، فعلتما تم دو عورتوں نے کیا، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، فعلتن تم سب عورتوں نے کیا، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اوکے، اس طریقے سے گردانیں ہوں گی۔ اب ایک اور بچا ہوا ہے، فعلتو، فعلتو میں نے کیا، صیغہ واحد متکلم، فعلنا ہم نے کیا، صیغہ جمع متکلم۔ فعلتو میں نے کیا، میں نے کیا عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا، فعلنا ہم نے کیا، عورتیں بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے فعل ماضی مطلق کی گردانیں دیکھی۔ اس کو عربی میں گردان کہتے ہیں، انگلش میں آپ اسے ٹیبل کہہ سکتے ہیں۔ ابھی جو گردان ہم نے دیکھی وہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان تھی۔ دیکھیے کس کی گردان تھی؟ فعل ماضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے ماضی میں گزرے ہوئے زمانے کے متعلق باتیں ہو رہی ہے، کیا اس نے مطلق ہے، اس میں کسی چیز کی قید نہیں ہے کہ قریب میں کیا یا بہت پہلے کیا
یا لگاتار کیا، اس چیز کی قید نہیں ہے، اس لیے اس نے کیا، کبھی بھی کیا قریب، تو اسے مطلق کہیں، مطلق بغیر کسی قید کے۔ مثبت کیونکہ اس میں کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے اسے مثبت کہا گیا۔ معروف اس لیے کہ کرنے والا معلوم ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے، سبجیکٹ کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے اسے معروف کہا گیا۔ تو یہ گردان کس کی تھی؟ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان تھی۔ اب ہم فعل ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان دیکھتے ہیں۔ مجہول کس طرح بنایا جائے گا؟ مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمے کو ضمہ دیں۔ فعل میں جو فا ہے اسے ہم فا کلمہ کہتے ہیں، عین کو عین کلمہ کہتے ہیں، لام کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو مجہول ہم کس طریقے سے بنائیں گے؟ مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمے کو ضمہ دیں، عین کلمہ کو کسرہ دیں اور لام کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ کیا بن جائے گا؟ فعل سے فعیلہ ہو جائے گا، ماضی مجہول بن جائے گا۔ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول کا استعمال اس طرح کر سکتے ہیں۔ فعیلہ وہ ایک مرد کیا گیا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ فعیلہ وہ دو مرد کیے گئے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ فعلو وہ سب مرد کیے گئے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ آگے چلتے ہیں۔ فعلت وہ ایک عورت کی گئی، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ فعلتا وہ دو عورت کی گئی، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ فعلنا وہ سب عورت کی گئی، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ آگے دیکھتے ہیں، سمجھے۔ فعلت تو ایک مرد کیا گیا، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعلتما تم دو مرد کیے گئے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ تم سب مرد کیے گئے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ آگے چلتے ہیں۔ فعلتی تو ایک عورت کی گئی، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ فعلتما تم دو عورت کی گئی، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ فعلتن تم سب عورت کی گئی، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ سمجھے؟ آگے چلتے ہیں۔ فعلت میں ایک مرد کیا گیا، میں ایک عورت بھی ہو سکتا ہے، میں ایک عورت کی گئی یا میں ایک مرد کیا گیا۔ فعلت میں ایک مرد یا عورت کیا گیا، صیغہ واحد متکلم۔ فعلنا ہم سب مرد یا عورت کیے گئے، صیغہ جمع متکلم۔ یہ کس کی گردان تھی؟ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان تھی۔ فعل ماضی مطلق منفی معروف بنانے کا قاعدہ۔ فعل ماضی پر ما نفی داخل کرنے سے فعل منفی بن جاتا ہے۔ منفی کا مطلب نگیٹو، ایسا ورب جس سے نگیٹیوٹی سمجھا جائے تو وہ فعل ماضی مطلق منفی کہلاتا ہے۔ معروف
اس لیے کہ اس فعل کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ فاعل کی طرف۔ اس کا سبجیکٹ کیا ہوگا؟ معلوم ہوگا، اس لیے اس کو معروف کہتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق منفی معروف بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ فعل ماضی پر ما نفی داخل کرنے سے فعل منفی بن جاتا ہے، سمپل سا۔ دیکھتے ہیں فعل ماضی مطلق منفی معروف کی گردانیں دیکھتے ہیں۔ ما فعل اس ایک مرد نے نہیں کیا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ ما فعل ان دو مردوں نے نہیں کیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ما فعلوا ان سب مردوں نے نہیں کیا، صیغہ جمع مذکر غائب۔ ما فعلت اس ایک عورت نے نہیں کیا، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ما فعلتا ان دو عورتوں نے نہیں کیا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ ما فعلنا ان سب عورتوں نے نہیں کیا، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ آگے چلتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہوگی بات۔ ما فعلت تو ایک مرد نے نہیں کیا، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ ما فعلتما تم دو مرد نے نہیں کیا، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ ما فعلتم تم سب مرد نے نہیں کیا، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ سمجھے بچوں؟ ما فعلتی تو ایک عورت نے نہیں کیا، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ ما فعلتما تم دو عورت نے نہیں کیا، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ ما فعلتن تم سب عورت نے نہیں کیا، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ سمجھے بچوں؟ آگے چلتے ہیں۔ ما فعلت میں نے نہیں کیا، ما فعلت میں نے نہیں کیا مرد بھی ہو سکتا، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے نہیں کیا، میں ایک مرد یا ایک عورت نے نہیں کیا، صیغہ واحد متکلم۔ ما فعلنا ہم نے نہیں کیا، یعنی مرد ہو یا عورت، ہم نے نہیں کیا، صیغہ جمع متکلم۔ آگے چلتے ہیں، فعل ماضی مطلق منفی مجہول کا استعمال کیسے کریں؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق منفی مجہول کا استعمال اس طرح کر سکتے ہیں۔ ما فعل وہ ایک مرد نہیں کیا گیا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ ما فعل وہ دو مرد نہیں کیے گئے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ما فعلوا وہ سب مرد نہیں کیے گئے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ سمجھے بچوں؟ آگے چلتے ہیں۔ ما فعلت وہ ایک عورت نہیں کی گئی، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ما فعلت وہ دو عورت نہیں کی گئی، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ ما فعلنا وہ سب عورت نہیں کی گئی، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ سمجھے بچوں؟ آگے چلتے ہیں۔ ما فعلت تو ایک مرد نہیں کیا گیا، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ ما فعلتما تم دو مرد نہیں کیے گئے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ ما فعلتم تم سب مرد نہیں کیے گئے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ سمجھے بچوں؟
آگے چلتے ہیں. ما فعلتی تو ایک ما فعلتی تو ایک عورت نہیں کی گئی. صیغہ واحد مؤنث حاضر. ما فعلتما تم دو عورت نہیں کی گئی. صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. ما فعلتن تم سب عورت نہیں کی گئی. صیغہ جمع مؤنث حاضر. سمجھے بچوں؟ آگے چلتے ہیں. ما فعلت میں نہیں کیا گیا. عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں. میں نہیں کیا گیا. صیغہ واحد متکلم. ما فعلنا ہم سب نہیں کیے گئے. صیغہ جمع متکلم. اب تک ہم نے فعل ماضی کا استعمال دیکھا، فعل ماضی مطلق کا استعمال دیکھا. اگر ہم اسے مختصراً دیکھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں. بات بہت لمبی ہو چکی ہے، آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کیا کھچڑی پک رہی ہے. تو اسے شارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں. فعل ماضی مطلق دو طرح کے ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا. ان دونوں میں سے ہر ایک دیکھیے، ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. معروف فعل ماضی مطلق یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، اور معروف یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. اسی طریقے سے مجہول یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. اس طرح کل 4 گردانیں بنتی ہیں. فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، فعل ماضی مطلق منفی معروف، فعل ماضی مطلق منفی معروف مجہول، منفی مجہول. اور ان چاروں کی گردانیں ہم نے اوپر ٹیبل کی صورت میں بنا کر دے دی ہے، اور ہر ایک اور ہم نے پڑھ کر بھی بتایا. آپ سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے، ہم یہی امید رکھتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. 8851660349 پہ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں. کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پریشانی ہو، سمسیا ہو، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے ہر وقت تیار ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.